وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں شامل ہو گئے، دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مختلف قبیلے کے لوگوں میں جو مسلمان تھے ان کو بھی حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئیں تاکہ ان کا بھی دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور پھر بہرحال اس میں ایک فائدہ تو یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہوگا، اکٹھ ہو جائے گا، جمع ہو جائیں گے، ایک بڑی جماعت بن جائے گی۔ تو وہ ان قبیلوں میں شامل جو مسلمان تھے، ان میں جو منافقین تھے، وہ ایسا کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ ہجرت کرنے سے گریزاں تھے۔ اور ایسے لوگ جو نہیں آ رہے تھے ان کے بارے میں بعض مسلمانوں کے دلوں میں نرم گوشہ موجود تھا کہ کوئی مشکل ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، اس وجہ سے نہیں آ رہے۔ فرمایا واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اس کفر کی طرف الٹا پھیر دیا ہے اس وجہ سے جو اعمال انہوں نے کمائے ہیں۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اسے ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ ان منافقین کے بارے میں اپنے دل میں تم نرم گوشہ رکھتے ہو، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا ہے، اب تم انہیں ہدایت کیسے دے سکتے ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، کوئی ہدایت کا دروازہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا ہے۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر تم برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ، حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ اور ذرا اس کو عام مفہوم میں بھی لے لیں کہ ہجرت سے مراد صرف گھروں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہجرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اس شے کو چھوڑ دینا جو اللہ کو ناپسند ہے، یہ ہجرت۔ تمہاری دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، تمہاری محبتیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، تمہارے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہونے چاہیے جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوں، جو اللہ کی نافرمانی پر اڑے رہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پکڑو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم انہیں پاؤ۔ اگر یہ مرتد ہو جائیں، بالکل واضح سزا بتا دی گئی ہے مرتد کی کہ جو اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف واپس لوٹ گیا اس کو قتل کیا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان منافقین کے جن کی قوم کے اور تمہارے درمیان میں کوئی معاہدہ طے پایا گیا ہے۔ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ، یا وہ تمہارے پاس ایسے آئے کہ ان کے سینے تنگ ہو چکے ہوں۔ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، یا کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ ایسے بھی لوگ تھے جن کو ان کی قوم کی طرف سے مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ اسلام کو چھوڑیں، اور وہ پریشان تھے۔ ان کے پاس دو ہی آپشن تھے، یا اپنی قوم کے ساتھ جنگ مول لیں گے یا پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں تم پر غلبہ دے دیتا۔ فَلَا قَاتَلُوكُمْ، تو وہ ضرور تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے الگ رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہیں صلح کا پیغام بھیجیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر اللہ نے تمہارے پاس کوئی رستہ نہیں چھوڑا کہ تم ان کے خلاف لڑو، یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کا راستہ اختیار کریں گے تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔
ستجدون آخرین، ان قریب تم کچھ دوسروں کو بھی پاؤ گے، یریدون ان یامنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں، ویامنوا قومہم، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، کلما ردوا الی الفتنہ، لیکن جب وہ کسی فتنے کی طرف پھیرے جاتے ہیں، ارکسوا فیہا، وہ اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں، فإن لم یعتزلوکم، اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں، ویلقوا الیکم السلام، اور تمہیں صلح کا پیغام نہ پیش کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اب یہ قتل خطا کا کفارہ آ رہا ہے۔ فرمایا کسی مومن کو یہ زیبا نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، خطا سے۔ قتل خطا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ناواقفیت میں کسی کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا گیا، کسی کو ایسی ضرب لگائی کہ بہرحال ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا لیکن وہ قتل ہو گیا۔ فرمایا ومن قتل مؤمنا خطأ، جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کیا، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو اسے چاہیے ایک مومن غلام کو آزاد کرے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہا، اور پھر مقتول کے گھر والوں کو خون بہا بھی ادا کرے، الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ اسے معاف کر دیں، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مقتول مومن تھا، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو اس کے بدلے میں ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، اور اگر مقتول اس قوم میں سے تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہا، تو خون بہا حوالے کرنا ہے اس مقتول کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، فمن لم یجد، پھر کوئی جو نہ پائے اس کی استطاعت نہیں، یعنی اتنی بھی استطاعت نہیں کہ مومن غلام کو آزاد کر سکتا ہے اور دیت بھی نہیں ادا کر سکتا، فصیام شہرین متتابعین، تو اسے چاہیے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، توبۃ من اللہ، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے، ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، ناحق قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ تو جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہوا، ولعنہ، اور اللہ نے اس پر لعنت کی، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کسی مومن کی جان لینا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی جان تم پر بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ حرام ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کسی ایک شخص کو ناحق قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر پر نکلو اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں سلام پیش کرے نا اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اب معاملہ یہ تھا کہ جب جنگوں میں نکلتے تھے، بعض اوقات بعض ناواقف لوگ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جاتے تھے، اور گمان یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کر لیا کرتے تھے، اور اہل ایمان ان کے بارے میں بہرحال بڑے چوکنے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک ہمارے ہاں اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آ جائے۔ تو بالکل واضح بات کہی گئی ہے کہ جو شخص اپنی زبان سے اسلام کا اقرار کر لے، دل میں اس کے کیا ہے تم نہیں جانتے، تمہاری رسائی نہیں ہے اس کے قلب تک، لہذا اسے کافر کہنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے۔ جو اپنی زبان سے اپنا عقیدہ بتا دے، بس اسی عقیدے پر تم اس کے مسلمان یا کافر ہونے کا فیصلہ کرو گے۔
تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا مال و اسباب چاہتے ہو کہ ایک ہم فتح کر جو ہے نا دنیا میں پالیں. فعند اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم من قبل، ایسے ہی تم بھی تھے اس سے پہلے. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا. فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یہ جو بغیر عذر کے گھروں میں بیٹھے رہنے والے مومن ہیں یہ برابر نہیں ہے. کن کے؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے یہ گھروں میں بیٹھنے والے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے اپنے مال سے اپنی جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر درجے کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنی پرسکون خوابگاہوں میں لیٹنے والے اور وہ میدان جنگ میں زخم اٹھانے والے برابر ہو جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا صحابہ میں سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ جو نہیں نکلے جب تک جہاد فرض عین نہیں تھا، اس سے پہلے جب فرض عین ہوا تو پھر تو سب کو جانا ہوگا، لیکن اس سے قبل جو لوگ گھروں میں موجود ہیں اور وہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اللہ نے دوبارہ اسی بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں کی نسبت ایک بہت بڑے اجر کے ذریعے سے فضیلت عطا فرمائی. درجات منہ مغفرۃ و رحمہ، یہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے اور بخشش اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں، وہ لوگ جو بلا عذر شرعی اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. قالوا فیما کنتم، فرشتے پوچھتے ہیں تم لوگ کس حال میں تھے؟ قالوا، وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، کہتے ہیں ہم زمین میں بڑے بے بس تھے، ہم اللہ کی فرمانبرداری اس لیے نہیں کرائے کیونکہ ہمارے زمینی حالات ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، ہم بڑی مشکل میں تھے، ہمارے لیے بڑی آزمائشیں تھیں. عذر پیش کر رہے ہیں. فرشتے جواب دیتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، فرشتے کہتے ہیں اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، تم پر اللہ کی فرما برداری کرنا مشکل ہو رہا تھا تو تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی ایسی سرزمین پر نہیں جا سکتے تھے جہاں اللہ نے تمہارے لیے اپنی فرما برداری کو آسان کر دیا تھا. فتہاجروا فیہا، تمہیں چاہیے تھا اس زمین کی طرف ہجرت کر جاتے. فاولئک مأواہم جہنم، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے وہ بے بس مرد، عورتیں، بچے. لا یستطیعون حیلۃ، جو ہجرت کا سبب نہیں پاتے تھے، جن کے پاس اسباب نہیں تھے، جن کو وہاں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا. ولا يهتدون السبیل، اور وہ راستہ بھی نہیں جانتے تھے. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، اس لیے کہ یہ واقعتاً مجبور تھے، ان کے پاس ہجرت کرنے کا آپشن نہیں تھا. وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعۃ، وہ زمین میں بڑی جگہ بھی پائے گا اور وسعت بھی پائے گا. اگر ہجرت اللہ کے لیے کی گئی ہو، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ تو فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے تو اس کی ہجرت تو اللہ کے لیے ہے، اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں فرمائیں گے، آخرت میں بھی اس کو اجر عطا فرما دیں گے۔ لیکن جس نے ہجرت کی کسی اور مقصد کے لیے تو وہ سب مقاصد تو شاید حاصل ہو جائیں لیکن وہ ہجرت فی سبیل اللہ کا اجر نہیں ملے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آنے کی خاطر، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اسے موت نے آن پکڑا، کوئی مشکل آئی بھی صحیح، راستے میں موت آ گئی، ہجرت کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ اللہ کو کتنا پیارا ہے، یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ ایک نوجوان آیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، اکیلا مسجد نبوی میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں ایمان لانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس نے اپنے جسم پر ایک کمبل کو 2 حصے کر کے باندھا ہوا تھا، کمبل کا آدھا حصہ، آدھا ٹکڑا جسم کے اوپر ہے اور آدھا حصہ جسم کے نچلے حصے، بس، اور اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، کوئی بیگ نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں، کچھ نہیں لے کر آیا مکہ سے، خالی ہاتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام عبد العزیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم شرک والے نام نہیں رکھتے، آج کے بعد تیرا نام عبد الرحمن ہے، تو عزیٰ کا بندہ نہیں ہے، رحمان کا بندہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن یہ 2 کمبل کیسے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے ایمان لانے کا ارادہ کیا مجھے میرے گھر والوں نے نکال دیا، مجھ سے سب کچھ چھین لیا گیا، میں نے اللہ کے راستے میں ایسے ہجرت کی ہے کہ سوائے اس ایک کمبل کے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسی کو آدھا کر کے میں نے اوڑھ لیا ہے اور اسی کے آدھے حصے سے میں نے اپنے سطر کو ڈھانپ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تو ذو البجادین ہے، ذو البجادین، 2 کمبلوں والا۔ جب اسماء الرجال کی کتابوں میں نام آتا ہے تو عبد الرحمن کی بجائے ذو البجادین لکھتے ہیں رضی اللہ تعالی۔ 2 کمبل کے ٹکڑے بس۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا اور اس حالت میں اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ یہی ذو البجادین ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، یہ قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی آواز اونچی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کا آپ کو اندازہ ہے۔ حضرت عمر نے چہرہ موڑا، ذو البجادین تم دیکھتے نہیں ہو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، تمہارے اونچی آواز میں تلاوت کرنے سے ان کی نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے، آواز نیچے کرو۔ بات اصولی طور پہ صحیح تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چہرہ موڑا، عمر تجھے پتا ہے یہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، اگر عمر ابن خطاب نے بھی اس سے اونچی آواز میں بات کی نا تو اللہ عمر سے ناراض ہو جائے گا، اسے ڈانٹنا مت، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آیا تھا اللہ کی خاطر، اس سے اونچی آواز میں بات مت کرنا، اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ثم یدرک الموت، پھر اسے موت آ جاتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں
کسر کر لیا کرو، کچھ کمی کر لیا کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم ڈرتے ہو کہ تمہیں اہل کفر ستائیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہے۔ نماز میں کسر کرنے کی اجازت ہے، اور کسر یہ ہے کہ وہ نمازیں جن میں فرض رکعتیں 4 ہیں ان کو آدھا پڑھ لیا جائے۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، ان کی فرض رکعتوں میں اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں سفر کی حالت میں، یا آپ جماعت میں ایسے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا امیر بھی مسافر ہے، آپ کا امام بھی مسافر ہے، تو پھر آپ 2 رکعتیں 4 کی بجائے پڑھیں گے۔ یہ ہے نماز میں کسر کا حکم۔ لیکن بہرحال اگر آپ سفر پر بھی ہیں اور آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا امام مقامی ہے، تو پھر آپ کو اس کی امامت میں پوری نماز ہی ادا کرنی ہوگی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نماز کو قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں، فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ تمہارے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ ایک تو اس میں مفسرین لکھتے ہیں صلاۃ الخوف کا حکم ہے، یعنی جب ایسا خوف ہو کہ ہم نماز پڑھنے لگیں گے، اپنے ہتھیار رکھ دیں گے اور دشمن حملہ کر دے گا، تو اس وقت کرنا یہ چاہیے کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ لیں اور آدھے لوگ ہتھیار لے کے حفاظت پر مامور رہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے یہ بھی مراد لی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے سفر کی حالت میں، اور بعض لوگوں کو مامور کر دیتے تھے حفاظت کی ذمہ داری پر، سب کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم ہر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا اجر مل جائے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، پھر دوسری جماعت آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پھر وہ اپنی نماز پڑھ لیں آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنی ڈھالیں اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کاش کہ تم اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر ایک ہی مرتبہ حملہ کر کے ٹوٹ پڑے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، إِن كَانَ بِكُمْ عَزَمٌ مِّن مَطَرٍ، اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو، او کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے ہتھیار رکھ دو، وخذوا حذرکم، اور اپنی ڈھالیں پکڑے رکھو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاذا قضیتم الصلاۃ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی۔ فَإِذِ اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم اطمینان پالو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز جو ہے وہ مومنوں پر مقرر کردہ اوقات میں فرض ہے۔ یعنی جب تم اللہ کے راستے میں کھڑے ہوئے ہو، جب تم میدان جہاد میں موجود ہو، اس وقت بھی ذکر اللہ سے تمہاری زبانیں تر رہنی چاہیے، اور بعض اوقات یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے جب وہ للہیت اور تحریکیت الگ الگ ہو جائے نا، تو بعض اوقات وہ للہیت کے میدان میں کھڑے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تحریکی کام کرنا، اللہ کے دین کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا، غلبہ دین کی کوشش کرنا، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ وہ اپنی تسبیحات میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو صرف تحریکیت کی طرف راغب ہو، اس کو گمان ہونے لگتا ہے ہم تو غلبہ دین کی محنت کر رہے ہیں، ہم تو جہاد کر رہے ہیں، یہ تہجد پڑھنا اور یہ ذکر اذکار کرنا اور یہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنا، یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، ہم تو بہت اونچا کام کر رہے ہیں، ہم تو بہت بڑی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی ذمہ داری ادا کر رہے ہو؟ کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ بڑھ کے دین کا کام کر رہے ہو؟
اگر بدر و احد کے مجاہدین راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے تہجد میں استغفار کرتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں اور روتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، تو بہرحال تمہیں بھی اپنے دل اللہ کے دین کے راستے میں لگانے اور اپنی راتیں اللہ کے حضور مصلوں پر بسر کرنی چاہیے۔ میدان جہاد میں کھڑے ہوئے بھی تمہاری زبانوں پر ذکر اللہ جاری رہنا چاہیے۔ اگر نواسہ رسول نے میدان کربل میں کھڑے ہو کر اپنی نماز تلواروں کے اور تیروں کے سائے میں ادا کی ہے، تو بہرحال ان سے بڑھ کر جہاد کرنے والا اور کون ہوگا؟ لہذا یہ للہیت اور تحریکیت دونوں تمہاری زندگیوں میں ایک کمبینیشن کے طور پر ایسے چلنی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی زندگیوں میں تھیں۔ ہم رہبان باللیل وفرسان بالنہار، دن کے مجاہد تھے، رات کے راہب تھے۔ دن کو اشداء علی الکفار والی تصویر نظر آتی تھی، دن کو معلوم ہوتا تھا ان سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہے، جہاد ہو رہا ہے، کفار کی گردنیں اتاری جا رہی ہیں، ان کا خون بہایا جا رہا ہے بے رحمی سے۔ اور راتوں کو جب اللہ کے حضور اپنے مصلوں پہ کھڑا ہوتے تھے تو لگتا تھا کہ شاید ان سے زیادہ نرم دل ہے ہی کوئی نہیں۔ رکت، آنسو، گڑ گڑانا، اللہ سے استغفار کرنا، دونوں چیزیں بیک وقت ملیں گی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی زندگیوں میں۔ مجاہد بھی تھے اور صوفی بھی تھے، تصوف و تزکیہ بھی اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور جہاد و قتال اور تحریکیت بھی اپنے عروج پر ہے۔ اسی طرز عمل کو اہل ایمان کو بھی فالو کرنے کی، اس کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھایا کرو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم نے دکھ جھیلا ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، بے شک انہوں نے بھی دکھ جھیلا ہے جیسے تم دکھ جھیل چکے ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم تو اللہ سے اس اجر کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ اگر تمہیں ایک جزوی شکست ہوئی ہے تو شکست تو وہ بھی کھا چکے ہیں، لیکن انہیں شکست کے مقابلے میں نہ دنیا میں کچھ ملنا ہے نہ آخرت میں، تمہیں تو اللہ سے اجر کی امید ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔